کسی کی ایسی کی تیسی، کسی کی مجال کہ جب چاہے وہ سپہ سالار کو گالی دے، جب چاہے وہ چیف جسٹس کو گالی دے، جب چاہے چیف الیکشن کمیشن کو وہ برا بولیں، جب چاہے وزیر اعظم یا پاکستان کے ساتھ جو مرضی کریں، جب چاہیں پاکستان کے پاسپورٹ جلائیں، اور جب چاہیں وہ پاکستان کو کہیں کہ یہاں نہ ترسیلات آئیں، نہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو، یعنی ہر کچھ وہ کرنے کو تیار ہو، بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہاں پر کچھ لوگ دن گن رہے ہیں چیف جسٹس کے کہ 29 رہ گئے ہیں، 28 رہ گئے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نہ دن گنے تو کوئی دن نہیں گن سکتا، یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے کتنے دن ہیں۔ اس کے بعد یو این میں وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان کے پچھلے 75 سال میں بہترین تقریروں میں سے ایک تقریر، اور صرف یہاں پر سیاسی بیان بازی نہیں بلکہ دنیا کی قیادت کے سامنے جہاں پر اسرائیل یا اسرائیل کے مظالم کا نام لینا بھی، بڑے سے بڑے لیڈر بھی ان کا منہ نہیں کھلتا، وہاں پر پوری دنیا کی قیادت کے سامنے، اسرائیلی وزیر اعظم اور اس کی وفد کے سامنے فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم اور اسرائیل کا نام لے کر جس طرح مذمت کی گئی، وہ میرے لیے مسلم لیگی کے طور پر نہیں، صرف سیاست کے لیے نہیں، صرف ایز اے پاکستانی ایک فخر کی بات ہے، صرف اسرائیل کی نہیں۔ کشمیر پر جس طرح بات کی، کشمیر کی حق کے خود ارادیت اور اس کی آزادی پر جو بات کی، اور تو اور انڈیا کو جس لہجے میں پکارا ہے شہباز شریف نے، اور جس طرح ڈیسک پر ہاتھ مار کر پاکستانی قوم کے جو اظہار کیا ہے، پاکستانی قوم کی جو جذبات ہیں، اس کا وہ قابل دید تھا۔ وہ بھارت کو جواب ہو یا کشمیر کی حمایت یا اسرائیل کے مظالم، ہمارا مسلمانوں کے طور پر بھی اور پاکستانی کے طور پہ فرض بنتا ہے، اور وزیر اعظم نے وہ فرض بڑے بھرپور طریقے سے نبھایا ہے۔ اور دوسری سائڈ پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، اسرائیل کو کہ جو مقاصد اور جو پلان ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے جس طرح بانی پی ٹی آئی کے حق میں کمپین چلائی جا رہی ہے، سب سے پہلے اسرائیل کی ایک اخبار نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں بات کی، کالم سینیٹر طلال چودھری فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں فلسطینیوں کے فیصل آباد میں سینیٹر طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو اپنے ملاحظے کی۔ انہوں نے کہا کہ چند عناصر ایسے ہیں جو اداروں کے خلاف مذموم مہم چلانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، کسی کو اسلحے کے ساتھ راولپنڈی میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل آباد میں سینیٹر طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی۔ آپ نے ملاحظہ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چند عناصر ادارے کے خلاف مذموم مہم چلاتے ہیں، ایسے اداروں کے خلاف کوئی بھی سختی برتی جائے گی ان کے خلاف، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ چند عناصر گالم گلوچ کی سیاست کو اپناتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسے عناصر اس طرح کی غلطیاں کریں گے تو ہم ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل آباد میں سینیٹر طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بات کی ہے کہ چند عناصر اداروں کے خلاف مضمون مہم چلاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ایسے عناصر سے کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی۔ طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے جنرل اسمبلی اجلاس میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے، جبکہ طلال چودھری نے بات کرتے ہوئے کہ بتایا ہے کہ اگر ایسے عناصر اس طرح کی حرکت کریں گے جس میں گالم گلوچ بھی شامل ہے تو ایسی سیاست پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ چند عناصر اداروں کے خلاف مذموم مہم چلاتے ہیں، ایسے عناصر سے کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی ہے، کسی کو اسلحے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیراعظم نے جنرل اسمبلی اجلاس میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ وزیراعظم نے اپنے خطاب میں فلسطینیوں کے موقف کی ترجمانی بھی کی ہے، انہوں نے اس بات کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چند عناصر ایسے ہیں جو کہ گالم گلوچ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، ایسے عناصر کے خلاف اداروں کے خلاف مضمون مہم چلائیں گے۔ سمیت وہاں آئے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو ریزسٹ کیا جائے اور اس کے بعد ایک کوئی حادثہ ہو اور اس حادثے میں کچھ لاشیں گریں۔ پنجاب کی کیا ترقی آپ کو ہضم نہیں ہوتی؟ پنجاب میں جو گڈ گورننس یا پنجاب میں پچھلے 6-8 مہینے سے جو تبدیلی آ رہی ہے وہ ہضم نہیں ہوتی؟ اور یہی آج پھر پنڈی میں کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم یلغار کریں گے، اور یہ پنڈی میں احتجاج جو ہے، کیا پنجاب کے لوگ پنجاب میں احتجاج نہیں کر سکتے؟ پنجاب میں احتجاج کے لیے بھی لوگ کے پی سے لانا پڑتے ہیں، پنجاب میں بھی احتجاج کے لیے مسلح لوگ کے پی سے آتے ہیں، پنجاب میں بھی احتجاج کے لیے آپ اچھے بھلے جو ماحول ہے اس کو آ کر ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو، اور حادثہ بھی اتنا بڑا ہو کہ پھر سے کوئی لاشیں گریں، اور پاکستان میں وہ ماحول جو بہت دیر پہلے نہیں تھا اور آج بنایا جا رہا ہے، وہ معیشت کے حوالے سے ہو، امن و امان کے حوالے سے ہو، وہ پاکستان کی عام آدمی کی زندگی کی بہتری کے حوالے سے ہو۔ اذان ہو رہی ہے، میں 1-2 منٹ بریک لیتا ہوں۔ فیصل آباد میں سینیٹر طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ ایسے عناصر سے کوئی ہمدردی نہیں کی جائے گی، چند ایسے عناصر ہیں جو کہ اداروں کے خلاف مضمون مہم چلاتے ہیں، ان سے سختی کے ساتھ نمٹیں گے۔ وزیراعظم نے اپنے خطاب میں فلسطینیوں کے موقف کی ترجمانی کی ہے، یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ پی ٹی آئی والے NRO چاہتے ہیں، پنجاب میں یلغار پر یلغار کیوں کی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی والے دوست ممالک سے تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ طلال چودھری میں مزید بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی والوں کو کہا کہ پی ٹی آئی والے NRO چاہتے ہیں، چند عناصر گالم گلوچ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، چند عناصر ایسے ہیں جو اداروں کے خلاف مضموم مہم چلاتے ہیں، ایسے اداروں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اگر کوئی حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انہیں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ ہم گالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے جنرل اسمبلی میں جو اقدام اٹھایا ہے وہ ایک اچھا قدم ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل آباد میں سینیٹر طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی والوں پر تنقید کی ہے، کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے NRO چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی والوں کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ طلال چودھری نے سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب پر یلغار کیوں کی جا رہی ہے، کیا پنجاب والوں سے دشمنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ چند عناصر اداروں کے خلاف مضموم مہم چلاتے ہیں، چند عناصر گالم گلوچ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، ہم گالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ فیصل آباد میں طلال چودھری گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ملک کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے ہمدردی نہیں کی جا سکتی۔ پی ٹی آئی والے NRO چاہتے ہیں، پی ٹی آئی والے دوست ممالک سے پاکستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم نے جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے۔ وزیراعظم نے اپنے خطاب میں فلسطینیوں کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے اسرائیل کا نام لے کر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ وزیراعظم کی اقوام متحدہ میں تقریر پوری قوم کی ترجمانی تھی، انہیں پنجاب کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب پر یلغار کیوں کی جا رہی ہے؟ احتجاج اس بات پہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج 40,000 سے 80,000 پہ چلی گئی ہے،
क्या पाकिस्तान में एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रुपया जो है वो 325 रुपए से दोबारा जो डॉलर है वो 280 रुपए पे। सेनेटर तलाल चौधरी फैसलाबाद में सेनेटर तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने मुलाहिजा किया। आपको बताते चलें कि चंद अनासिर इदारों के खिलाफ मजमूई मुहिम चलाते हैं, ऐसा कहना है तलाल चौधरी का। तलाल चौधरी ने कहा है कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने PTI वालों पर भी तनकीद करते हुए कहा है कि PTI वाले NRO चाहते हैं, वो NRO लेकर भाग जाना चाहते हैं। पंजाब का जिक्र करते हुए उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब में यलगार पर यलगार क्यों की जा रही है। कोई सियासत जमात इसलिए कि जलसा लेकर आती है, कोई जलसा करती है। हम असले की सियासत पर यकीन रखते ही नहीं। किसी को असले के साथ रावलपिंडी में घुसने की भी इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर से कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती। PTI वालों NRO चाहते हैं। PTI वाले दोस्त ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली में मसला कश्मीर को उजागर किया है, जो कि अच्छा कदम है। नहीं तो मैंने पिछली दफा भी कहा था कि अगर बदमाशी करने के लिए लाहौर आएंगे तो आपकी मूछें उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे। अगर कारोबार करने आएंगे, सैरो तफरी करने आएंगे, दोस्तों से मिलने आएंगे तो प्रोटोकॉल देंगे। हम ये नहीं चाहते कि पंजाब की किसी सड़क पर वजीर आला को कान पकड़ाकर पुलिस वाले उसकी तबीयत ठीक कर रहे हो। हम ये भी नहीं चाहते कि इनकी इस मंसूबा को कामयाब होने दें कि किसी तरह कोई लाशें गिरे। क्यों मुसल्लह अफराद, क्यों दूसरे सूबों से एहतजाज करने पंजाब में आते हैं? क्या पंजाब के लोग PTI के पास नहीं है कि पंजाब में पंजाबी आके या उनके अपने यहां के लोग एहतजाज कर सके? ये एहतजाज नहीं, ये फसाद की कोशिश है। ये पाकिस्तान में जो मईशत में बेहतरी आई है, महंगाई में कमी आई है, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है, रुपया तकड़ा हुआ है और पाकिस्तान में दुनिया में पाकिस्तान की फिर से इज्जत बहाल होना शुरू हुई है। पाकिस्तान की दुनिया के अदारों ने क्रेडिट रेटिंग बेहतर की है। ये सारा दोबारा से फिर उसको डिस्टेबलाइज या फिर उसको इस तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में फिर डिफॉल्ट की बात हो, फिर गरीब का चूल्हा बंद हो, फिर पाकिस्तान में अफरा तफरी की तरफ चीजें चलें। हम इनकी इस तरह की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत हत्तल वसा कोशिश कर रही है कि किसी किस्म की ताकत के इस्तेमाल के बगैर इनके मंसूबे को नाकाम बनाया जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि ताकत इस्तेमाल हो, कहीं कोई लाश गिरे और फिर इनको फिर से पाकिस्तान में एक तमाशा खड़े करने का मौका मिल सके। दोबारा एक दफा कह दूं, एहतजाज 100 दफा करें लेकिन कानून के दायरे में। और एहतजाज के आइन बना था तो क्या क्या डिबेट्स हुई थी, क्या क्या इशू रेज हुए थे, कैसे रेज हुए थे, वो हमारी तारीख है, हिस्सा है, लेकिन हम नहीं पढ़ते। तो आप यकीन करें कि एक मेरे ख्याल है कि दुनिया के चंद जो खूबसूरत आइन है उसके अंदर एक है, हर मसले का जिक्र भी है, उसको हल करने का तरीका भी है और पूरा प्रोसेस भी डिफाइंड है। और फिर उसके अंदर हर आइनी ओहदेदार का, हुकूमती ओहदेदार का हलफ भी मौजूद है। ये आइन का हिस्सा है, ये आइन से बाहर नहीं है। आप चाहे पार्लियामेंट के मेंबर हों, वजीर हों, वजीर आज़म हों, जज हों, फौजी अफसर हों, फौज के सरबराह हों, ये सब लोग जो हैं आइन के मुताबिक एक हलफ उठाते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर। सब ये कहते हैं हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सबसे बुनियादी बात हमारे हर हलफ में आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। तो आज बदनसीबी ये है कि हम सब हर रोज़ आइन को तोड़ते हैं, तो मुल्क कैसे चलेगा? जो ताल्लुक़ है वो मुल्क के आइन से है, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो नौजवानों के मसाइल हों, चाहे वो ख़वातीन के मसाइल हों, चाहे वो पाकिस्तान में कोई इशू आप ले लें। हमने अपने जो विजन डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हमने हेल्थ का भी जिक्र किया, एक चैप्टर है, एजुकेशन का चैप्टर है, उसके अंदर IT का चैप्टर है, वाटर का चैप्टर है,
ہر جو بڑا ایشو ہے اس کا ہم نے چیپٹر اس میں رکھا ہے, ایک ڈیٹیلڈ ورکنگ پلان دیا ہے. لیکن یہ سب باتیں واپس آ کر ایک مسئلے پر جڑے گی اور وہ آئین ہے. آج ہم صرف اس ملک کے آج کرائسس لیڈرشپ کا ہے. جس ملک کی لیڈرشپ آئین میں یقین نہیں رکھے گی وہ ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. آج ہمارے ایک ملک کی لیڈرشپ جس میں پولیٹیکل بھی ہے, ملٹری بھی ہے, جوڈیشل بھی ہے, آئین کے راستے پر آ جائیں آپ کا ملک چل پڑے گا. ایک ادارہ, ایک گھر ضابطے کے بغیر نہیں چل سکتا تو ملک 24 کروڑ کا 25 کروڑ کا کیسے چل سکتا ہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں. آج آپ کے سامنے پچھلے ہفتے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس مہینے کے اندر 2 قانون بنے, قومی اسمبلی نے پاس کیے ہیں. میں بہت عرصہ وہاں رہا ہوں, سب میرے دوست ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ نے قانون پڑھے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں پڑھے. ہمیں ہر جماعت نے کہا جی ہمیں حکم آیا تھا, ہم نے پاس کر دیا. آپ ایک بنا ہے کہ کس طرح آپ ملک میں جلسوں کو کنٹرول کریں گے. یہ وفاقی حکومت نے قانون بنایا ہے کہ جناب یہ اتنی دیر سے اتنی دیر تک جلسہ ہوگا, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک SHO DC کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کسی وقت بھی ایک لافل گیدرنگ کو ان لافل ڈکلیئر کر سکتا ہے. اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں, اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اجازت لے کر بیٹھے ہیں, تو ایک SHO اگر کہے گا جی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, اب آپ ان لافل ہو گئے, اور ہم سب کو ایک مجسٹریٹ جو ہے 3 سال قید کی سزا دے سکتا ہے. یہ قانون بنایا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے پچھلے اسی مہینے سپٹمبر کے اندر. دوسرا قانون بنایا کہ ہم اس قانون میں ہر شک میں جو سپریم کورٹ نے ریزرو سیٹس پہ ججمنٹ دی تھی, اس کی ہر شک کو اس قانون سے اس کی نفی کی گئی, اس ججمنٹ کی. اب مطلب یہ ہے کہ کل کوئی بھی سپریم کورٹ ججمنٹ پاس کرے تو پارلیمنٹ جو ہے قانون بنا کر اس کی نفی کر دے گی. اور قانون دان جو بیٹھے ہوں گے یہاں پر جانتے ہیں کوئی قانون بھی ریٹروسپیکٹو نہیں بن سکتا. جو چیز کل لیگل تھی انلیگل تھی, آج آپ اس کو ماضی میں جا کر نہیں بدل سکتے, آج سے آپ قانون کا اطلاق کر سکتے ہیں. تو یہ اس قسم کے قوانین بنائے گئے ہیں. جو مخصوص نشستیں ہیں, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. جب بھی آپ آئین کی تشریح کرتے ہیں, آپ سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں انٹینٹ آف دا فریمرز. جنہوں نے آئین بنایا تھا, یہ وہ ترمیم کی تھی, ان بنانے والوں کا مقصد کیا تھا. یہ جو مخصوص نشستوں کی بات ہے, اس کے بنانے والے سارے آج پارلیمنٹ موجود ہیں, سارے وہی بیٹھے ہوئے. تو مقصد یہ تھا کہ اگر آپ 10% سیٹیں حاصل کریں گے ایک جماعت جنرل سیٹس پہ, ان کو 10% ہی اسپیشل سیٹس جو ہیں لیڈیز کی اور مائنارٹیز وہ مل جائیں گی, نہ 9 ملیں گی نہ 11 ملیں گی. تو آج کس طرح آپ کسی جماعت کو زیادہ دے سکتے ہیں؟ پھر چونکہ ہر چیز آئین میں نہیں لکھی جا سکتی, تو اگر کوئی لوگ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوتے ہیں, وہ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ 10% بن جاتے ہیں پارلیمان کا. اب ان کا حق ہے کہ 10% مخصوص نشستیں ان کو ملیں. تو جس پارٹی کی پارلیمانی پارٹی انہوں نے بنائی ہے, جس میں شمولیت اختیار کی ہے, وہ چونکہ الیکشن نہیں لڑی تھی تو اس نے وہ مخصوص نشستوں کی لسٹ نہیں دی تھی. تو اس کا واضح حل سپریم کورٹ نے دے دیا کہ بھائی آپ لسٹ دے دیں, وہ الیکٹ ہو جائے گی, بات ختم ہوگی. تو آج ایک قانون سے آپ اس کی نفی کر رہے ہیں. یہ جو اصل بات سوچ کی ہے کہ یہ کون سی سوچ ہے کہ جو آئین کی بھی نفی کرنا چاہتا ہے, جو قانون کی بھی نفی کرنا چاہتا ہے, جو سپریم کورٹ کی بھی نفی کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد جو پچھلے ہفتے تماشا لگا, یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج ملک میں کسی جماعت کی بات نہیں کرتا, ہم سے خود ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سب معاملے کا حصہ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی یہاں فرشتہ نہیں ہے, کوئی بھی اس عوام میں سب کپڑوں کے بغیر ہی سمجھیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں پوری پارلیمان بیٹھی ہے, حکومت بیٹھی ہے کہ ہم نے آج رات ہی آئین کی ترمیم کرنی ہے, اور ترمیم کسی نے دیکھی نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اس ملک میں جو آئین میں ترمیم ہو رہی ہے اس کو دیکھ سکیں. بات کرنی تو بات کی بات ہے, بات کریں تو ہم کنٹینر لگا کر باتیں بند کر دیتے ہیں.
یہ کون سی سوچ ہے بھائی؟ کوئی قیامت آ جائے گی، آپ جو ترمیم کرنی ہے چلے، اگر آپ ترمیم اس حکومت کی حد تک کرنی ہے تو وہ اس میں لکھ دیں جب یہ حکومت ختم ہوگی ترمیم ختم ہو جائے گی۔ آپ ایک مستقل ترمیم کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے عوام کو نہیں دکھانا چاہتے۔ اور یہ سب سے بڑی بدنصیبی، آپ قوانین دیکھ لیں 85 کے بعد جب یہ ماشاء اللہ ہٹا اور نئی ایک جمہوری دور آیا، آپ جو قانون دیکھیں گے وہ عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہے، وہ حکومت کی سہولت کے لیے، کہ ہم کیسے آپ پر زیادہ سے زیادہ آپ کو ہم رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں، کیسے ہم آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ دو قوانین کا میں نے ذکر کیا، اور جو یہ آئینی ترامیم جس کا مسودہ دیکھا نہیں ہے لیکن مختلف سوشل میڈیا پر ورژن پھر رہے ہیں، ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کے عوام پر اس ملک کی جسے ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، جو شرافیہ کا غلبہ ہے، یہ کس طرح زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں گے۔ تو جب ایک ملک عوام کی سہولت کے نہیں اپنی سہولت کے لیے قانون بنائے، پھر وہ کیسے ترقی کرے گا؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جو آج کرنے کی ضرورت ہے، جن کے حل کی ضرورت ہے۔ اور اس ملک کے معاملے مشکل نہیں ہیں۔ آج اس ملک، میں نے پہلے کہا، اس ملک کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ اگر بیٹھ جائے اور آگے کے ایجنڈا طے کر لیں ملک کیسے چلانا ہے۔ ہم نے جو بنیادی بات رکھی ہے بدلیں گے نظام، یہ نظام ناکام ہو گیا ہے۔ ہمارا گورننس کا نظام، ایجوکیشن کا نظام، ہیلتھ کا نظام، پولیس کا نظام، ہر نظام ناکام ہے۔ دنیا میں دوسرے ملک جو ہیں وہ انہوں نے ترقی کی ہے، بڑے برے، آج بھی وہ اچھے نہیں ہیں لیکن انہوں نے ماضی سے بہتر کر لیا اپنے نظام۔ ہم شاید واحد ملک ہیں جو ماضی کی طرف دیکھتے ہیں کہ پہلے پولیس کی کیا عزت ہوتی تھی، کتنی ہماری سڑکیں صاف ہوتی تھیں، ہماری ایئر لائن کتنی اچھی ہوتی تھی، ہماری ریلوے کتنی اچھی ہوتی تھی، آج نہیں ہے۔ تو آج اپنے یکسر نظام کو بدلنا ہے۔ نظام کو بدلنے کا طریقہ صرف کنسنسس میں ہوتا ہے، اس پہ اتفاق چاہیے۔ تو اتفاق ایک اس سوچ سے ہوگا کہ ہم نے ملک کو پہلے رکھنا ہے۔ یہ کرسیاں، یہ وردیاں، یہ چوگے، یہ سب آپ کو گھر رکھنے پڑیں گے۔ آج آ کے ملک کی بات کریں، آگے کے راستے کا تعین کریں اور اس پہ چلیں، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کسی کو، یہ کرسیاں ہم نے بہت دیکھی ہے، بہت سے لوگ، بڑے بڑے لوگ عباسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، لاہور میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔